ورسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق بے نہیں. شک الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، جس پر آدمی والہانہ طور پر فدا ہو، جس کی عظمت مان کر اس کی پرستش کرے، جس کی تعبید کرے، جس کی تقدیس کرے، جس کی نسبی کرے، جس کے گن گائے، جس کو نظر و نیاز پیش کرے، نیکی کرنے پر جس سے جزا کا امیدوار ہو، برائی کرنے پر جس کی سزا کا اندیشہ رکھے، جس کو مال کو مختار مانے، جس کو فرما روا مانے، جس کو قانون ساز مانے، جس کے مطالبوں کو پورا کرے، جس سے منع کردہ امور سے باز رہے، جس کی مرضی کے مطابق نظام حیات کی تشہیر کرے، جس کے ضابطۂ حلال و حرام کو بلا چون و چرا مانے، جس کے پسندیدہ لوگوں کا احترام کرے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ، جس کے پسندیدہ لوگوں کا احترام کرے، جس کے مخالفوں کی مخالفت کرے، جس کے اشارے پر تن من دھن کی بازی لگا دے اور جس کی رضا کو زندگی کا نصب العین کرا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم اعلیٰ ہے، قادر مدرک ہے، مطلق اعلان فرما روا ہے. اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا کوئی بشیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے، اس کا کوئی مظہر نہیں ہے، اس کا کوئی اتار نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود کی دلیل. فرمایا ایک قلعہ ہے جو باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے. ماں نے اس قلعے کی ایک دیوار گرتی ہے، ایک ننھا منھا چوزا انڈے سے برآمد ہوتا ہے. اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اس انڈے کے اندر چوزے کو کس نے زندہ رکھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا امام الہ احمد الا حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا اللہ کے وجود کی دلیل. فرمایا شہتوت کے پتے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بنتا ہے، بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، ہرن کھاتا ہے تو اس کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتی ہے. سبحان اب شہتوت کے پتے دھوئے کیا اس کے اندر مختلف تاثیریں کس نے پیدا کی؟ سبحان اللہ فبی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خیریہ سے مناظرہ ہو گیا. وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں تھا. وقت طے ہو گیا. حضرت جان بوجھ کر دیر سے تشریف لائے. وہ خوش ہو رہا میں جیت گیا. پوچھا یہ دیر سے کو آئے؟ اسے سمجھانے کے لیے فرمایا جب میں دریا پر پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی. میں اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت بڑا درخت از خود کٹا، از خود کیلیں لگی، از خود پھٹے بنے، از خود کشتی بنی. میں اس پہ بیٹھا اور یہاں پہنچ گیا. اس نے کہا یہ آج کا سب سے بڑا جھوٹ. کبھی درخت از خود کٹا ہے، اللہ کبھی از خود پھٹے بنے ہیں، کبھی از خود کیلیں لگی ہیں، کبھی از خود کشتی بنی ہے. فرمایا یہ جب یہ سب کچھ از خود ممکن نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات، اللہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ کیک ہے کیا خود وجود پہ آ گئی؟ نہیں، کوئی ان کا خالق ہے، کوئی ان کا مالک ہے، کوئی ان کا ثانی ہے، کوئی ان کا مدبر ہے. پھر انہیں بنا کر مر نہیں گیا، سو نہیں گیا، زندہ ہے، الحمدللہ کی تدبیر کر رہا ہے. الحمدللہ. میرے بھائیو، آپ ایک باغ کے اندر چلے جائیے، یہاں آم کا پودا ہے، یہاں جامن ہے، یہاں مالٹا ہے، یہاں موسمی ہے، یہاں لیمو ہے، یہاں کھجور ہے، ادھر گلاب کا پھول ہے، ادھر موتیا کا پھول ہے، ادھر مختلف کیاریاں کے اندر مختلف سبزیاں اگی ہوئی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زمین تو ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، پھل بھی مختلف، پھول بھی مختلف، شکلیں بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف، تاثیریں بھی مختلف. یہ کس کی کاریگری ہے؟ علامہ فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کون لایا کھینچ کے پچھم سے بادے سازگار، اور کس نے بردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. سروری زیبا فقر اس ذات بے نقطہ کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزی
اللہ تعالیٰ توحید و رسالت کے عقیدے پر ہمیں قائم رکھے. آمین. اور ان ہمارا اللہ خاتمہ علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا اغفر صلی لنا اللہ علیہ وسلم. ذنوبنا آمین. واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو آمین. ہماری خطاؤں سے درگزر آمین. ہماری آمین. غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر. آمین. یا اللہ کوئی بیماروں کو صحت عطا فرما. آمین. مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر. آمین. یا اللہ جو رات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ اس ملک کو قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری فرما. آمین. اللہ حافظنا اللہ ناصرنا اللہ ناظرنا اللہ آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. جمعۃ المبارک کا ببرکت دن. درود پاک کی کثرت فرمائیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے بڑی جامعہ باتیں سنی. حضرت صاحب کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پڑھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. زندگی رواں دواں. الحمدللہ.